بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے لم یزل کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حجازی شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ کے کوچہ میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی، جن کے ہاتھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا، لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو جابر نے کہا، ابھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ راستے میں اس کے غلام نے کہا کہ ایک شخص کی ہیبت کو دیکھ کر لرزہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کس صورت کا ہے؟ غلام نے کہا، یہ شخص ایک گدھا ہے جس کا چہرہ تار کول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ لگی ہوئی ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔ میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ غلام گیا اور اس شخص کو بلا لایا۔ جب بازار سے نکل گئے تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور اس قدر بدصورت کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے جابر، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خاص میں سے ہو، اور تم بھی مجھے پہچانتے ہو کہ میں بریدہ بن وابل ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے قافلہ کا ساربان تھا۔ ابھی یہ کلام اس کے منہ میں ہی تھا کہ جابر بہت زور سے رونے لگا۔ پھر اس بدبخت شخص نے کہا، کربلا کے سفر میں خامس آل ابا ہمیشہ مجھ پر مہربانی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیض کو اوپر کیا تو میری نظر سنہری ازار بند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا کو ہدیہ میں دیا تھا، اور اس ازار بند میں جواہر پروئے ہوئے تھے اور یہ بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں یہ ازار بند لینے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مانگنے کا ارادہ کرتا، لیکن آپ علیہ السلام کی ہیبت مانع ہو جاتی۔ انتظار میں تھا کہ اس ازار بند کو کس طرح حاصل کروں۔ چوری کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنی بیعت اٹھا لی اور انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی، مجھے بھی فرمایا اور معذرت بھی کی کہ میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا، جس قدر میرا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا، اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس قدر تاکید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جانا، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہاں ہی ہے، اور اگر اس صحرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل آئے گی۔ میں آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنا کرایہ اور انعام وصول کیا۔ آقا زادوں سے خدا حافظی کی، اونٹوں کو آگے لگایا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں ازار بند کا خیال آیا کہ ازار بند تو حاصل نہ کر سکا۔ بہت پریشان ہوا اور بہت ہی تکلیف ہوئی کہ ازار بند حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر مصمم ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوا
ہر صورت آزار بند لوں گا۔ لہٰذا کربلا کی مشرقی سمت کی طرف ایک جگہ تھی، اس میں اتر گیا، اونٹوں کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا۔ بالآخر 10ویں کا دن غروب ہوا، البتہ عصر کے وقت بہت تنگ ہوا تھا کہ اچانک ہوا تاریک ہو گئی، سخت آندھی چلی، زلزلہ آیا، سورج کی ٹکی سیاہ ہو گئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ کیا اس کائنات میں کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہے کہ زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، لہٰذا اٹھا اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوا میں آ گیا۔ دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف گیا۔ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں پر پڑی کہ جو بغیر غسل و کفن خاک پر پڑے ہیں۔ ان مقتولین کے درمیان گردش کی کہ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد امام حسین علیہ السلام پر پڑی کہ خاک پر پڑے ہیں اور دشمن لباس بھی لوٹ کر لے گئے۔ اس تاریکی شب کے باوجود ان کے بدن مبارک سے نور چمک رہا تھا جو چاند کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں آزار بند تھا۔ جب آزار بند کو دیکھا تو حضرت نے کئی گرہیں لگائی ہوئی تھیں تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے کانپتے ہوئے آزار بند کو کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک دیکھا کہ امام حسین نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور آزار بند پر رکھ دیا۔ میں ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوا کہ اگر زندہ ہیں تو پھر سر کیوں نہیں، اور اگر زندہ نہیں تو ہاتھ کو کس طرح حرکت دیتے ہیں۔ ایک لحظہ سوچا اور پھر شکاوت میرے اوپر غالب آ گئی اور قریب گیا۔ ہاتھ ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام اسی دائیں ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید مارا کہ میری ہڈیوں کے جوڑ اور اعضاء کے جوڑ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر پیر رکھا اور پوری طاقت سے آزار بند کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹا سکا۔ بس میرے پاس ایک چاقو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور چاقو سے امام حسین علیہ السلام کی 5 انگلیاں کاٹ دیں۔ البتہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھ تلوار سے کاٹ دیے تھے۔ وہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے خوفناک صدائیں سنی کہ زمین کانپنے لگی۔ میں نے اب آزار بند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اپنے پیچھے سے گریہ وزاری کی بہت دکھی آواز سنی جس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ آسمانی بجلی چمکی، گویا کوئی آسمان سے تارا ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ بس میں اپنے آپ کو اسی قتل گاہ میں چھپا دیا۔ اچانک دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے اور امام علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے فرزند دختر احمد، ہم پہ یہ بہت گراں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کوفہ کی طرف بڑھایا اور امام علیہ السلام کے سر کو کوفہ سے لائے اور بدن سے ملحق کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امیر المومنین، پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور پھر حسن مجتبی علیہ السلام پر سلام کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، تجھے اس حال میں کیسے دیکھوں؟ تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، تمہارے جسم کی ہڈیاں کس طرح چور چور ہو گئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے نانا، گھوڑوں کے سموں نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ بس پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے روئے اور بیان کرتے رہے۔ پھر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی خون آلود ہے اور چہرہ مجروح ہے، تمہیں گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، ہاں بابا، شمر ملعون نے میرا سر پسے گردن کاٹا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بہت زیادہ رو لینے کے بعد فرمایا، اے کاش میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اوپر قربان کرتا۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا، بروز قیامت خدا سے جب ملاقات کروں گی تو جو مصیبتیں مجھ پر اور میری اولاد پر آئی ہیں سب کے لیے شکایت کروں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنے بالوں کو خضاب کر لو، میں بھی اپنی ریش کو خون حسین سے خضاب کرتا ہوں۔ پس پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ اور حسن مجتبی نے خون سید الشہداء سے خضاب کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا، اے میرے نور نظر، تمہارے ہاتھوں پر کس ظالم نے ظلم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے عرض کیا، میرا ایک ساربان تھا، عزار کے لالچ میں اس نے میرے ہاتھوں پر ظلم کیا ہے۔ ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت یہ کام کیا ہے۔ جب آپ کی آواز سنی تو اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپا دیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا، اے بے مروت، میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا تھا کہ اس کے ہاتھ جس کو جبرائیل اور ملائکہ چومتے تھے تو نے شہید کر دیا؟ کیا پہلے زخم اور ضربیں کم تھی کہ تم نے بھی ضربیں لگائیں؟ اے جمال، تیرا چہرہ سیاہ ہو، اب تو کبھی دنیا و آخرت میں اچھائی نہ دیکھے گا اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کر دے گا اور بروز محشر قاتلین کے گروہ میں محشور ہوگا۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تو اسی وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری یہ حالت بن گئی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔